والسلام على رسولنا محمد سيدنا ولينا مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشاهد الدستور مولانا شاء الله فاز داستان شيخ محمد الحقاني مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہوا یہدیکم الی صراط مستقیم. جو بھی اللہ عز و جل کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے حکم صاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیں بتایا. اللہ کو ایک ماننا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اللہ عز و جل کے حکم ہیں. جو لوگ انہیں کرتے ہیں ان کا آخر کیا ہوگا؟ جنت. اور جو لوگ نہیں کرتے اور اس میں نہیں یقین کرتے ان کا آخر ہوگا جہنم. اللہ عز و جل کے حکم صاف ہیں، لیکن شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ وسوسے کے ساتھ شک و شبہ ڈالتا ہے. وہ اس شک کا استعمال کرتا ہے، اور جیسے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے قرآن عظیم الشان کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، شیطان لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ان کے دماغوں میں فلسفے ڈالتا ہے. فلسفی ہر چیز کے بارے میں شک محسوس کرتا ہے. حقیقی موجودگی اللہ عز و جل کی ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. موجودگی صرف اللہ عز و جل کی ہے، باقی سب عارضی ہے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیشہ کے لیے آرام کر رہا ہے. آپ اپنے چھلاوے کے ساتھ جی سکتے ہیں جب تک چاہیں. کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کا ایک آخر ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں. اس لیے جو حقیقت ہے اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ نہ رہیں جو حقیقت نہیں ہے. جو حقیقت نہیں ہے وہ فرضی ہے، بھرم ہے اور وسوسے سے بھرا ہوا ہے. جو حق ہے وہ ہے اللہ عز و جل. جو اس کے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے. جو اس کے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ہوں گے لیکن وہ بری جگہ پر ہوں گے. اس لیے اللہ کے ساتھ رہیں. جو اللہ میں پناہ مانگتا ہے اور اللہ کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی ہارے گا نہیں اور نہ ہی کبھی اذیت پائے گا. سب سے بڑی اذیت ہے روحانی اذیت. بہت سارے لوگوں کو یہ ہے. اس سے نجات پانے کے لیے وہ روز کوشش کرتے ہیں. جتنا زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ اذیت بڑھتی ہے. راستہ صاف ہے، کسی چٹان سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس راستے کو چھوڑ کر اللہ میں پناہ مانگے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے. جیسے کہ یہ آخری زمانہ ہے، بہت سارے لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بھٹکی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.